جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر کچھ نئے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عبدالشکور خان صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آج جو موضوع گفتگو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج کل کی بجلی کے بلوں کے بارے میں بھی بڑا لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے جو ساری کہانی ہے اس کے بارے میں آج جو نا ہم رانا صاحب سے رہنمائی لیں گے کہ اس کے بارے میں آج ذرا ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ جو آئی پی پیز کا شور بار بار ٹی وی پہ بھی ہم سنتے ہیں، اخبارات میں بھی آ رہا ہے، یہ آئی پی پیز بیسیکلی ہیں کیا، اور یہ بجلی کے جو کارخانے لوگوں نے بنائے ہیں یہ کنہوں نے بنائے ہیں، یہ کس کے ہیں، اور یہ سارا پیسہ کدھر جا رہا ہے، اس کے بارے میں آج ہم پوچھتے ہیں ساتھ سے۔ دیکھو بیٹا، آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا، اس سوال نے تو جو ہے نا پوری قوم کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ انتہائی مہنگی بجلی اور جو کسی کو بھی مطلب افورڈ نہیں ہو رہی۔ غریب آدمیوں کا تو جینا دوبر ہو گیا ہے، یعنی کہ ایک طرف پورے گھر کے اخراجات پورے مہینے کے، اور ایک طرف صرف بجلی کا بل، وہ بھی زیادہ۔ تو اس کے پیچھے جو آج کل تو خیر یہ اس پر بات ہونے لگی ہے، پہلے تو اس پر بات بھی نہیں ہوتی تھی، شکر ہے اللہ کا کہ بات ہونے لگی ہے، کہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ آئی پی پیز ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر۔ یہ پرائیویٹ بجلی بنانے کے جو کارخانے ہیں انہیں آئی پی پی کہا جاتا ہے۔ یہ آئی پی پی کا جو تصور ہے یہ 1990 کے بعد جو ہے وہ 1990 میں بنیادی طور پر اس کا تصور جو ہے نا اجاگر ہوا۔ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت تھی کہ ملک میں جو ہے وہ بجلی کی قلت دور کرنے کے لیے پرائیویٹ پارٹی سے مل کر یہاں پر پرائیویٹ جو ہے وہ کارخانے لگائے گئے بجلی پیدا کرنے کے۔ بجائے یہ کہ گورنمنٹ اس طرح جاتی کہ پانی سے ہم بجلی بنائیں، انہوں نے اسے ترجیح دی کہ ہم پرائیویٹ لوگوں سے معاہدے کر کے یہ بجلی تیل کے ذریعے بنائی جائے، فرنس آئل کے ذریعے بنائی جائے، جو بعد ازاں جو ہے نا جی وہ ایل این جی میں بھی جو ہے نا آگے جا کے وہ پھر ایسے پاور آئی پی پیز لگے جو ایل این جی سے گیس کی سے وہ چلتے تھے۔ تو یہ 1996 میں غالباً پہلا آئی پی پی جو ہے وہ ہپکو کے نام سے کراچی کے پاس جو ہے نا جی وہ لگا۔ اس کے بعد آخری غالباً یہ 2015 میں لگا محترم نواز شریف صاحب کے دور میں۔ تو اس دوران یہ تقریباً 90 کے قریب جو ہے نا جی بجلی بنانے کے کارخانے لگے، اور ان میں جو معاہدے کیے گورنمنٹ نے ان میں اسٹیٹ کی طرف سے گارنٹی دی گئی، یعنی کہ ان معاہدوں کی ضامن جو ہے وہ ریاست ہے۔ حکومت پاکستان نے جو ہے نا اسٹیٹ گارنٹی دی، اور یہ معاہدے ایسے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر جب تک وہ جنہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں وہ اور حکومت پاکستان انہیں ریوائز نہ کرے، یہ ریوائز نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے شرطیں ایسی طے کی۔ ان معاہدوں کے تحت یہ طے کیا کہ جو کارخانہ جس کیپیسٹی کا ہوگا، فرض کیا ایک کارخانہ جو ہے نا جی وہ 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اسے اس کی کیپیسٹی کے مطابق پیمنٹ کی جائے گی، اس سے حاصل شدہ بجلی کے مطابق نہیں کی جائے۔ یعنی کہ وہ جو پیمنٹ ہے وہ اس بنیاد پر نہیں کی جائے گی کہ اس کارخانے سے حکومت پاکستان نے بجلی کتنی خریدی ہے یا وہ کارخانہ چلا کتنا ہے۔ اس کی پیمنٹ اس کی کیپیسٹی کے حساب سے کی جائے گی، وہ چلے نہ چلے، گورنمنٹ بجلی لے نہ لے، انہیں کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے نا جی وہ آپ نے دینی ہے، اور ڈالروں میں دینی ہے۔ اور وہ جو بجلی کا تعین قیمت کا ہوا وہ بھی انتہائی مہنگی بجلی کا تعین ہوا، یعنی کہ جو سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ جہاں کسی وقت میں جو 4 سینٹ کی بجلی تھی وہ 14 سینٹ میں جو ہے معاہدہ کیا گیا۔ تو اس کے پیچھے جو ہے نا جو اس وقت میں بڑی کہانیاں آئی تھی کہ حکمرانوں کے ان میں کمیشن ہے، اور حکمران کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے ذریعے یہ معاہدے ہوئے ہیں، اور یہ فرنٹ مین شامل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کمال خوبصورتی سے یہ 30-32 سال سے اس بات کو جو ہے نا جی دبایا گیا، اور خاموشی سے لوگوں کی رگوں سے جو ہے نا جی وہ سارا خون نچوڑتے رہے۔ اب جا کے دراصل یہ ہے کہ لوگوں میں اب دینے کی استطاعت ہی نہیں رہی۔
اب وہ خون اتنا نچوڑا ہے کہ معاشی طور پر جو ہے ملک جو ہے وہ آپ کہہ لیں بھی وہ معاشی موت کے دانے پر پہنچ گیا. اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ گزشتہ 4-5 سالوں میں کئی ہزار ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر دے دیے گئے. کئی ہزار ارب. پچھلے دنوں یہ گوہر اعجاز صاحب جو تھے، جو اسی نگران حکومت میں منسٹر تھے انڈسٹری کے، انہوں نے 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے. اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کی ہے، ٹویٹر پر جو ہے نا فگر جاری کی ہے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ صوبائی یہاں کے نگران وزیر تھے، وہ حسن مراد صاحب غالباً کا نام تھا، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یہ جو وزیر ہیں یہ اسی رجیم کے نگران مطلب سیٹ اپ میں شامل تھے. وہ یہ فیکٹر فگر دے رہے ہیں. یہ کوئی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی نہیں کر رہی، یہ نمائندے ہیں بزنس کمیونٹی کے، اور ان کا سیاست سے تعلق بھی نہیں ہے لمبا چوڑا. یہ کسی سیاسی جماعت کے عہدیدار نہیں ہے، یہ تو بزنس کرتے ہیں. تو یہ ساری بزنس کمیونٹی اب اس سارے کچے چھٹے کو سامنے لے کر آ رہی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو 90 کے قریب آئی پی پیز ہیں، ان میں زیادہ تر 78% آئی پی پی تو جو ہے نا جی وہ 40 خاندانوں کے ہیں، جن خاندانوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اس میں سے کچھ 8% کے قریب جو ہے نا جی وہ کوئی دوسرے ملکوں کے ہیں، کوئی چائنا قطر وغیرہ کے. 8 کہہ لیں 10 کہہ لیں، 10% سے زیادہ نہیں ہے. باقی جو سارے کے سارے ہیں وہ پاکستانی اداروں اور پاکستانی پرائیویٹ لوگوں کی ملکیت، جن میں پرائیویٹ لوگ شامل ہیں. 40 خاندانوں کی یہ ملکیت ہے. اور یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں، یہ گوہر اعجاز صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یا یہ ملک بچے گا یا یہ 40 خاندان بچیں گے. آپ اندازہ لگا لیں کہ 5 سال میں تقریباً 6,000 ارب روپیہ آپ نے انہیں دے دیا. یہ ہمارے تو یہ فگر جو ہے وہ تصور سے ہی مطلب ہے کہ عوام ہے. اور ابھی مطلب جو انہوں نے پرسوں پریس کانفرنس کی ہے کہ اس میں 3 مہینے کی صرف انہوں نے اعداد و شمار ڈکلیئر کیے ہیں کہ 3 مہینے میں فلاں مطلب ہے کہ ہر ایک کا انہوں نے علیحدہ بتایا کہ کس پاور پلانٹ کو کتنے دیے گئے، کس پاور پلانٹ کو کتنے دیے گئے، اور بند پاور پلانٹ کے کوئی 10% پر چل رہا ہے، کوئی 20% پر چل رہا ہے، کوئی سرے سے بند ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ 63 کروڑ روپیہ سلمان شہباز صاحب کو دیا گیا ہے ان 3 مہینوں میں، جو موجودہ وزیر اعظم کے صاحبزادے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ 40 خاندانوں میں کون شامل ہے؟ اس میں زرداری صاحب کا خاندان شامل ہے، اور ان کے مطلب ہے کہ چاہنے والے اور دوست شامل ہیں. ان میں یہ شریف خاندان شامل ہے، اور شریف خاندان کے جو ہے نا جی وہ آگے متعلقہ بندے شامل ہیں. اور اس میں جو دیگر انڈسٹری کے جو لوگ شامل ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے پارٹنر ہیں یا یہ سٹیک ہولڈر ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کے حکمران جو 32-33 سال سے حکمران ہیں، وہی حکمران جو ہے وہ ان کے مالک، اور وہی حکمران مہنگی ترین بجلی بیچ رہے ہیں. بجلی کی اوریجنل کاسٹ 10, 15, 20 ہو سکتی ہے، ہمیں جناب یہ ہے کہ 60, 70, 80 اور اب تو 100 کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بیٹا ایک ظلم ہے جو ہم پر ہو رہا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب بھلے اس کی نیت کچھ بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ اب ایکسپوز کر رہے ہیں ان کے پیچھے کیا نیت ہے، جو بھی ہو، لیکن بہرحال یہ اچھا قدم ہے. ان 40 خاندانوں کے نہ صرف نام سامنے آنے چاہیے بلکہ ان کے متعلق بتائیں انفرادی طور پر کہ وہ گزشتہ 32 سال میں انہوں نے کتنے ارب روپیہ کس نے لیا ہے. اور وہ پیسہ، مزے کی بات ہے کہ جو ان خاندانوں کے پاس پیسہ ہے وہ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوا، وہ سارا یہ باہر لے گئے، وہ باہر پڑا ہے ان کی پراپرٹیوں میں یا جہاں بھی انہوں نے کاروبار میں لگایا. تو یہ بدقسمتی ہے. لیکن آج میں اپنا جا رہا تھا صبح آفس، تو میں نے نہر پر جو ہے نا جی لاہور میں کنار روڈ پر جو ہے نا وہ دیکھیں فلیکس لگے دیکھے ہیں ایوان تجارت کی طرف سے ان آئی پی پیز کے خلاف. تو ایوان صنعت و تجارت کی طرف سے وہ لگے ہوئے تھے. تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہاں پر یہ فلیکس وغیرہ عام طور پر گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر لگ ہی نہیں سکتے، اور خاص طور پر اس قسم کے جو تجارتی ادارے ہیں جو تو وہ تو اپنا
ان کی طرف سے اگر یہ بینر اور فلیکس لگے ہیں ان آئی پی پیز کے خلاف، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے۔ لیکن یہ بات پھر میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہم نجات حاصل کر رہے ہیں، کہ جن سے نجات حاصل کرنی ہے وہی تو ہم پر مسلط ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا دیکھیے، وقت بتائے گا۔ اچھا سر، یہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ جب آپ آ رہے تھے تو نہر کے کنارے پہ جو فلیکس وغیرہ لگی ہوئی تھی عوام تجارت کی طرف سے، تو یہ مطلب حکومتی سطح پر بھی اگر اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں تو یہ جو ہماری حکومت پاکستان ہے یا شریف خاندان یا زرداری صاحب ہیں، ان کو یہ کیسے مارا کھا جائے گا کہ جی یہ مطلب، کیونکہ انہیں کے تو سارے شیئرز ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ جو گوہر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی ایسی طاقت ہے آپ سمجھتے ہیں جو ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ میڈیا پہ آئیں اور یہ ساری باتیں آپ آ کے بیان کریں، حالانکہ یہ تو خود نگران وزیر رہے ہیں ابھی ریسنٹ۔ دیکھیں، بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے، میں نے پہلے بھی اس جانب اشارہ بھی کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جیسا بھی ہے، چاہے یہ چوہے بلی کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی بھی آپ کہہ لیں موو ہے، لیکن بہرحال یہ پازیٹیو موو ہے۔ میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجارتی حلقوں کی طرف سے یہ جو احتجاج سامنے آیا ہے اور یہ جو 40 خاندانوں کو انہوں نے پہلی دفعہ ایکسپوز کیا، جرت کے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دراصل سروائیول کی جنگ ہے۔ یہ جو ہے نا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اب اگر یہ بجلی کا ریٹ یہی رہا، اگر یہ معاہدے یہی رہے، تو اس ملک میں نہ کوئی انڈسٹری چلے گی، نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ لوگوں کی زندگیاں چل سکیں گی۔ کس طرح چلے گا یہ ملک؟ تو یہ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ تو میرا خیال زندگی موت کا معاشی طور پر یہ کھیل بن گیا ہے۔ تو اس لیے میں تو انہیں پازیٹیو سینس میں ہی لوں گا اس موو کو، کہ یہ جو انہوں نے کی ہے، تو اللہ کرے کہ یہ اپنا موو کامیاب ہو۔ دیکھیں، بات دو حرفی ہے۔ اگر اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، زرداری خاندان نے کی ہے، شریف خاندان نے کی ہے، کسی زید خاندان نے، بکر نے، میں نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، اس کا حساب ہونا چاہیے، اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اس ملک کو جو ہے نا جی، اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ تو اسے ہم جو ہے نا جی ویسے اگنور نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آج نہیں تو کل اسے ضرور اس کا حساب ہوگا۔